الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات، تو پھیلے محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن امداد کن، از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. الہی بحق بنی فاطمہ، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.
عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ دین اسلام کا اگر غلبہ چاہتے ہو تو اس کے لیے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو کون سے کام کرنے ہوں گے کہ جس سے پوری دنیا پر اسلام کا پھر سے غلبہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں 3 جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اے نبی، کافر چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ انکاری ہے، اللہ ایسے ہونے نہیں دے گا، اور اللہ اس نور کو مکمل کرے گا چاہے کہ کافروں کو برا لگے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، مگر اللہ اس نور کو مکمل کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کہ مشرکوں کو برا لگے۔ 2 جگہوں پہ، ایک جگہ پہ ان یطفئوا اور ایک جگہ پہ لیطفئوا، اور ایک جگہ پہ کافرون اور ایک جگہ پہ مشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافر، مشرک، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کے بجھا دیں، مگر اللہ اس نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ تو وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ہے اسلام، وہ نور ہے اسلام۔ کافر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مشرک بھی یہی چاہتے ہیں، بت مت بھی یہی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں اسلام مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے، مگر وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ تو انکاری ہے، اللہ تو نہیں چاہ رہا، اللہ تو نہیں چاہ رہا۔ تو کیا فرمایا؟ اَن یُتِمَّ نُورَهُ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور کیا فرمایا اسی آیت کے آگے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس نبی کا جو دین ہے وہ بقیہ تمام ادیان پر، دینوں پر غالب آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے نبی، آپ جو دین لے کے گئے ہیں وہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ آپ کو کافی ہے۔ تو ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو دین کو غلبہ ملے، دین پھر سے غالب آ جائے، اور دین نے غالب آنا ہی آنا ہے، دین نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں تو محبوب دین ہی اسلام ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے بھی اسلام دین کو پسند کیا ہے، اور قیامت تک دین اسلام سر بلند رہے گا، اور بڑی آب و تاب کے ساتھ پھر سے یہ عروج لا زوال کی سیڑھیوں کو طے کرتا جائے گا۔ مگر یہاں پر اہل ایمان نے کرنا کیا ہے؟ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہیں تو دین کے غلبے کے لیے مسلمانوں کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے
وہ کام ہے دین اسلام کی تبلیغ، اور اس کے علاوہ دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ جہاد بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو تمہارا رب تمہیں ایسی تجارت کی خبر نہ دے، تنجیکم، وہ تجارت تمہیں نجات دے گی، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ کوئی کپڑے کا کاروبار ہے، کوئی سونے کا کاروبار ہے؟ وہ تجارت ہے کیا کہ جو بندے کو دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی تجارت تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ تجارت کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تجارت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ تجارت کر لو تو جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے، نہیں، فرمایا کہ یہ تجارت کر لو دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہاں تو کہا تجارت، مگر اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں 11ویں پارے میں اللہ خریدار ہے۔ اللہ کیا ہے؟ خریدار ہے۔ کس چیز کا؟ جانوں کا خریدار ہے۔ اللہ چاہتا ہے مجھے بیچو اپنی جان، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اپنا مال بھی مجھے دو، اپنی جانیں بھی مجھے دو، تو مالک بدلے میں کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو، مالک پھر ملے گا کیا؟ کہا تمہیں جنت ملے گی۔ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور دینے واپس اسی کو ہے، وہ ہمیں جنت دے گا۔ ہے نا نفع کا سودا؟ خسارے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہ اسی کی جان ہے، اسی کو دینی ہے، وہ بدلے میں جنت دے گا۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان اگر چاہتے کہ دین کا غلبہ ہو تو دین کے غلبے کے لیے جو اللہ نے ہمیں جس تجارت کا پتہ دیا ہے وہ تجارت دین اسلام کے لیے دفاعی جنگ بھی لڑنا ہے اور دین اسلام کی غلبے کی بھی جنگ لڑنی ہے۔ یہ ہے تجارت۔ حل ادلکم، کبھی کبھار بندہ کہتے ہیں جناب تجھے ایسی تجارت کا پتہ نہ بتاؤں جس کی آج کل مارکیٹ ہے، نفع ہی نفع ہے؟ جناب بالکل بتائیے، یہ کاروبار کر لو، بڑی مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے۔ اللہ نے ہمیں کون سی تجارت بتائی ہے؟ فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تجارت ہے۔ تو میں کیا کہنے لگا تھا؟ تجارت کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مگر اس تجارت میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ نفع اٹھائے گا، جو نہیں لائے گا نقصان اٹھائے گا۔ تو نفع نقصان ہو گیا تجارت کے اندر۔ تو فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تو اہل ایمان کو اس پرفتن دور میں اب جو کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے؟ دین اسلام کے دفاع کی بھی جنگ لڑنی ہے اور غلبہ اسلام کی بھی جنگ لڑنی ہے۔ جب وقت آ جائے دین پر تو پھر جائے نماز کو بیچ کے تلوار لینے کا حکم ہے۔ جب بات دین پہ بن جائے نا تو پھر پگڑیوں کو بھی اتار کے تلوار لینے کی ضرورت ہے، جب دین پر بات آ جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، وہ انگریز مورخ نے لکھا کہ جب سرکار کا وصال ہوا، اور تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں، سرکار کے حجرہ مبارک میں نہ تو درہم و دینار تھا، نہ سونا چاندی تھی، نہ اس کے اندر کوئی یاقوت و مرجان کے قیمتی موتی تھے، نہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تھے،
نہ اناج تھا، نہ گندم تھا، نہ ستو تھا، نہ کھجور تھا، نہ پنیر تھا، نہ گھی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر اس وقت بھی سرکار کے حجرے مبارک میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی، 9 تلواریں لٹک رہی تھی اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا، اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا، مگر یہ یاد رکھیے گا جب جب بات اسلام پر آن پڑی ہے پھر کام تلوار ہی آئی ہے۔ آج یہود و ہنود نے مسلمانوں کو بزدلی کا، بغیرتی کا وہ لولی پاپ ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ جب بات جہاد کی ہے، جب بات اسلام کے حوالے سے اٹھنے کی ہے تو فوراً وہ لولی پاپ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ جناب اسلام تو پیار سے پھیلا ہے، اسلام تو امن سے پھیلا ہے، اسلام تو اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے، مگر اس سے پہلے اسلام غیرت مندی کا درس دیتا ہے، بزدلی کا درس نہیں دیتا۔ عبد المالک بن مروان، اہل فارس کی چوٹیوں پر ایک مسلمان عورت کو عیسائیوں نے پکڑ لیا اور وہ ہزاروں میل بیٹھ کے عبد الملک بن مروان کو پکار رہی ہے، اے ابلکی گھوڑے والے میری مدد کو کب آئے گا؟ ایک شخص عبد الملک بن مروان کے دربار کے آگے سے گزرا اور کہا کہ عبد المالک، تجھے فارس کی چوٹیوں پہ ایک مسلمان بہن پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے ابلکی گھوڑے والے میری مدد کو کب آؤ گے؟ عبد الملک بن مروان نے تلوار کو زمین پہ مارا اور 10,000 ابلکی گھوڑے لشکر لے کے فارس کی اس بہن کی پکار کو گیا جو اسے پکار رہی تھی، اس کی پکار کو گیا جو اسے پکار رہی تھی، 10,000 گھوڑے لے کے ایک مسلمان کی بہن کو پکار کو گیا عبد الملک بن مروان۔ یہاں تو بچیاں سسک رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، پٹ رہی ہیں، ان کی عزت و ناموس، ان کی آبرو کا جو ہے جنازہ نکالا جا رہا ہے، مگر مسلمان ہے اسے اپنے معاملات سے فرصت ہی نہیں مل رہی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس امت کو جو ڈپٹی دی ہے وہ ڈپٹی دی ہے غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے کے۔ میں بھی سوچ رہا تھا ہماری قوم آج عمران خان کو بد دعائیں دے رہی ہے نا، برسر ممبر بھی دے رہی ہے، بند کمروں میں بھی دے رہی ہے، مصلوں پہ بھی دے رہی ہے، خانہ کعبہ میں بھی دے رہی ہے، مسجد نبی میں بھی دے رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں صاحبو، اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی کھڑے ہو جاؤ نا، بد دعائیں دو، تمہاری بد دعائیں نہیں لگیں گی، نہیں لگیں گی۔ ساری قوم جب تک اللہ کے حضور نہیں آئے گی، مالک نے تمہارے اعمالوں جیسا ہی حکمران تم پہ مسلط کرنا۔ یہ قوم ساری رات بد دعائیں دیتی رہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا ایک بال بھی باقی نہیں ہو سکتا، سسکتے رہے بچے، بلکتے رہے، تڑپتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا قرب قیامت جب امتیں امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا جب یہ قوم چھوڑ دے گی نا، اللہ ایسے حکمرانوں کو مسلط کرے گا جو تمہارے بڑوں کا بھی خیال نہیں کریں گے، تمہارے بچوں پہ بھی ترس نہیں کریں گے۔ بجائے اس کو بد دعائیں دینے کے اپنے کردار ٹھیک کرو۔ رات نماز عشاء کے اندر جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہماری مسجد میں 4 صفیں تھی نماز عشاء میں۔ مجھے دکھ ہوا بڑا، میں نے کہا قوم دیکھو نمازی پھر گھٹتے جا رہے ہیں، حالات جتنے تنگ ہو رہے ہیں قوم اتنی اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ جہاں 6 صفیں 7 صفیں ہوا کرتی تھی یا کبھی برآمدے میں چند ایک بندے کھڑے ہو جاتے تھے، اب 4 صفوں تک بات آ گئی ہے۔ تو یہ خمیازہ بھگتو، پھر یہ خمیازہ پھر بھگتو۔ اب آپ کے جناب وہ تو یورپ کے میں خانوں میں تو جام ہی جام چل رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے ہمارے یہ حالات ہیں، وہ کافر ہیں، تو مسلمان ہے۔
اپنا موازنہ ان سے مت کر. تیرے لیے حکم اور ہے، ان کے لیے اور ہے. تجھ پر آزمائشیں آئیں گی. تو جتنے حالات تنگ ہو رہے ہیں، مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں، غربت کی چکی میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی خواتین اپنی عزت و آبرو کو بیچ رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی قوم اللہ کی دہلیز پہ نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، نہیں آ رہی. بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ مولوی صاحب حالات بڑے تنگ ہیں تو اللہ سے آؤ، اللہ کی دہلیز پہ جھک جاؤ، اللہ سے مانگو. حالات جتنے تنگ ہو رہے ہیں، غربت جتنی بڑھ رہی ہے، مہنگائی جتنی بڑھ رہی ہے، قوم اتنی اللہ کے گھر سے دور ہو رہی ہے. تو غلبہ اسلام کے لیے بنیادی چیز تھی مسجد کو آنا، اب وہ ہی نہیں ہے. اب حالات تو تنگ ہوں گے اور مزید تنگ ہونا ابھی باقی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرب قیامت لوگ قبروں پہ جا کے کہیں گے او خدا کے بندے بڑا خوش نصیب ہے، تو مجھ سے پہلے چلا گیا ہے، میرا دل یہ کرتا تو باہر نکل، میں تیری جگہ پہ آ کے لیٹ جاؤں. یہ دور آنے والا ہے صاحب، وہ آ گیا ہے. بلکہ کیوں لوگ اپنی زندگی سے یوں مایوس ہو جائیں گے. آج کئی لوگ مایوس نہیں ہیں زندگی کے ستائے. جس بندے کو تھوڑا سا ٹٹورو نا، جو اس کے غم نکلیں گے آپ کے آنسو بھی نہیں تھمیں گے. ہر ایک بندہ دکھی ہے، ہر ایک بندہ پریشان ہے، معیشت کی حوالے سے پریشان ہے، گھر کے مسائل اتنے ہیں. بعضوں کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، گھر کی دہلیز پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بعضوں کے رشتے نہیں آ رہے، ہزارہاں پریشانیاں ہیں. تو میرے بھائیوں ان پریشانیوں کا مداوع کیا ہے؟ اللہ کی دہلیز ہے نا. تو پھر رب کی دہلیز کو چھوڑ کے آپ ان پریشانیوں کا مداوع بھلے آپ انٹرنیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے دنیا کو بتاتے رہے، ہونا تو کچھ نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنا کنیکشن اپنی لا اللہ سے نہیں جوڑیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونا. تو غلبہ دین اسلام کا اگر آپ چاہتے ہیں اسلام پھر غالب آ جائے تو پھر اپنے آپ کو دین کی طرف لاؤ. مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی شریف کے اندر ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک ہندو شخص کو کسی نے کہا جناب مسلمان ہو جا. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اگر مسلمان سارے ہیں بایزید بستامی جیسے پھر تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں، اگر مسلمان ہیں تم جیسے تو پھر میں ہندو ہی ٹھیک ہوں، میں پھر ہندو ہی ٹھیک ہوں. اگر مسلمان مجھے سارے بایزید بستامی جیسے دکھے ہیں تو پھر تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں، اگر تم جیسے دکھ رہے ہیں پھر میں نے کلمہ نہیں پڑھنا. ایک ہندو کو بزل اسلام سے کس نے کیا؟ میرے اور آپ کے کردار نے کیا ہے. ایک سکھ ہے نا، سکھ اپنے دین سے بڑا مخلص ہے، وہ اپنی پگڑ بھی نہیں اتارے گا، اپنی داڑھی بھی نہیں کٹوائے گا. کیوں؟ اس کا مذہب اس کو اجازت نہیں دیتا. کیا مسلمانوں نے یہ روش اختیار کی ہے کہ میرا دین بھی مجھے اجازت نہیں دیتا میں داڑھی کٹواؤں؟ مسلمان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے؟ قطعاً نہیں ہوا. ایک یہودی اپنے دین سے غداری کبھی بھی نہیں کرے گا، مر جائے گا، مگر سب سے زیادہ غدار آپ کو دین اسلام کے اندر نظر آئیں گے. تو جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو پھر دین کے اندر غلبہ کیسے آئے گا؟ دین اسلام چاہتے ہیں غالب آ جائے، ہمیں پھر سے نکلنا ہوگا اور دین کی آبیاری کو سنبھالنا ہوگا. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جس صحابی نے حضور کے وہ رخساروں میں جو خود کی کڑیاں گھس گئی تھی نا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب ان کڑیوں کو نکالنے لگے تو آپ کے بھی دانت ٹوٹ گئے. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین میں تشریف لے آئے، آپ کا خون اتنا بہا. بتاؤ سرکار وہاں پر کس لیے گئے تھے؟ غلبہ دین اسلام کے لیے گئے تھے نا. طاف کے میدانوں میں میرے سرکار کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے تھے، کس لیے ہو گئے تھے؟ دین اسلام کے غلبے کے لیے ہوئے تھے نا. تو قوم کو وہ باتیں یاد نہیں ہیں. ہماری قوم بڑی جو ہے وہ منچلی قوم ہے. بھئی میٹھا کھانا ہے، سرکار کی سنت ہے. بدر کے میدان میں جانا بھی تو سرکار کی سنت ہے. خندق کے میدان میں میرے مصطفیٰ نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے، یہ بھی تو سنت ہے.
اپنی اولاد کو قربان کروایا کربلا کے میدان میں میرے مصطفیٰ نے، یہ بھی تو سنت ہے۔ قوم نے صرف یہ یاد کرے جناب میٹھا کھانا سنت ہے، جہاں پیٹ کا بھلا ہو رہا ہے اور جہاں دین کا بھلا ہو رہا ہے وہ سنت بیان نہیں کی۔ اس لیے مسلمانوں پہ کٹھن سے کٹھن وقت صاحب وہ آ رہا ہے۔ کبھی کبھار بڑی حیرت ہوتی ہے، اس پرفتن ماحول میں جناب دین کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گئے ہے دین کا نام لینا۔ آپ کہیں کھڑے ہو کہ دین کی باتیں کریں، پورا مجمع چھٹ جائے گا، ایک بندہ بھی آپ کے پاس کھڑا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر دین سے ہٹ کے باتیں کریں، کوئی مجلس لگائے، کوئی جھمکٹا لگائے، پورے لوگ کھینچے چلے آئیں گے۔ کبھی کبھار آپ دیکھتے نا مداری وہ بندر کا کھیل دکھا رہا ہوتا ہے، یا کبھی کبھار وہ سنڈھے کا تیل بیچ رہا ہوتا ہے، ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ جناب بڑا خزانہ ہے اس کے پاس، کیونکہ دکھانے لگا ہے، قوم ساری کھڑی ہو جائے گی۔ اور کہیں جناب آؤ 2 منٹ کا درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، ایک بندہ بھی جناب میرا وضو نہیں ہے، یا میرے کپڑے خراب ہیں، یا میں کل سے میں شروع کروں گا، 1000 ہاں ہیلے بہانے بندہ پیش کر کے نکل جائے گا۔ دین کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہا، کوئی بھی کام نہیں کر رہا، اور یہ سارا خمیازہ اس لیے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے دین سے غداری کی ہے، اس کا پھر صلہ یہ مل رہا ہے۔ وقت دور نہیں ہے کہیں یہ قوم مٹی اور پتھر نہ جانے کن کی چیزوں کو کھانے پر مجبور نہ ہو جائے۔ یہ ملک خداداد مملکت اسلامی اسلام کے نام پر بنا ہے۔ مجھے آج تک کبھی یاد نہیں ہے میں نے کبھی کسی ٹی وی پر چند صحافیوں کو اسلام کی حقانیت پر گفتگو کرتے دیکھا ہو، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے کبھی آج تک کسی وزیر، مشیر، صدر، وزیر اعظم تک کو نہیں دیکھا کسی نے آج ٹی وی پر آ کے اسلام کی حقانیت، اسلام کی بلندی، اسلام کا مقام، مسلمان کی شان کبھی بیان کی ہو، یا کبھی قرآن کی شان، یا کبھی محمد مصطفیٰ کی شان بیان کی ہو۔ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں یار؟ یہ میڈیا والے ابھی ایک چند مہینے پہلے وہ مینار پاکستان پہ ایک واقعہ ہوا ایک لڑکی کے ساتھ، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں وقت حیرت میں پڑ گیا، میں کس قوم میں جی رہا ہوں؟ ساری میڈیا جو ہے وہ اس لڑکی کا واقعہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جسے چند لڑکوں نے چھیڑا تھا، تو پاگل کی بچی وہاں پر تو آم لینے کے لیے گئی تھی۔ پوری میڈیا لگی ہوئی جناب وہ لڑکی کیسے گئی، کیا ہوا۔ اتنی جاہل اور اجہل قوم ہے، ایک لڑکی پہ پوری میڈیا ٹاک شو کر رہی ہے، کسے اسلام کی حقانیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قوم کیوں تڑپ رہی ہے کسی کو درد ہی نہیں ہے۔ پھر جناب 1 مہینے کے بعد وہ دوبارہ کیس پھر شروع ہو گیا، بڑے بڑے منجھے ہوئے صحافی جناب اس بغیرت سی لڑکی کا قصہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے ٹاک شو یوں چل رہے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے دین کے غلبے کی تقویہ اپنا امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ دین کے لیے نکلیں، آپ کو دہشت گرد، آپ کو بزدل، آپ کو پتھروں کے زمانے کا کہہ کے دھتکار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے نہ کبھی بدر کا واقعہ پڑھا ہے، نہ احد پڑھا ہے، نہ خندق پڑھا ہے، نہ فتح مکہ پڑھا ہے، اور کبھی ان لوگوں نے سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج اسکولوں کے اندر ایک مسجد کا اسپیکر دکھایا جاتا ہے اور ساتھ میں ایک بچہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسجد کی اذان ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے۔ جب آپ کے اسکول کے بچوں میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی، بتاؤ پھر وہاں اسلام کا پودا کیسے کھلے گا؟ وہاں اسلام کی آبیاری کیسے ہوگی؟ وہاں اسلام ترقی کیسے کرے گا؟ کسی کو درد نہیں ہے اسلام کا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جب سرکار صحابہ کو غزوات کے لیے روانہ کیا کرتے تھے نا، تو حضور دعائیں کیا کرتے تھے؟ استودع اللہ دینکم اعمالکم وخواتم اعمالکم، مالک یہ تیرے سپرد ہے، ان کا دین بھی تیرے سپرد، ان کے اعمال بھی تیرے سپرد، ان کا خاتمہ بالخیر بھی تیرے سپرد ہے۔ سرکار یوں الوداع کیا کرتے اپنے صحابہ کرام کو، دین کی ترقی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ مگر اس دور کے اندر دین اسلام کا نام لینا سب سے بڑی دہشت گردی ہے، داڑھی رکھنا دہشت گردی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا دہشت گردی ہو گئی ہے۔ نکلو، کب نکلو گے؟ آنے والی تمہاری نسلیں بھی کہیں گی ہمارا باپ جو مر گیا ہے پتہ نہیں کس دین کو مانتا تھا۔
آج اسلام اتنا آسان کر کے پلیٹ میں رکھ دیا ہے. جناب اسلام تو اس چیز سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے عورتیں کرکٹ میچ کھیلیں, اسلام کہتا ہے عورتیں فٹ بال بھی کھیلیں, اسلام کہتا ہے عورتیں کبڈیاں بھی کھیلیں, اسلام کہتا ہے کہ مرد اور بالکل آمنے سامنے بیٹھے رہیں. کوئی نظام ہی نہیں ہے, کوئی دستور ہی نہیں ہے. بتاؤ پھر تمہاری نسلوں کو کیسا خطرناک دور دیکھنا پڑے گا. آج سوشل میڈیا کے اوپر عورتوں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے. کیا کردار ہے ان کا؟ بے غیرتی کے اندر کردار ہے. کیا کردار ہے؟ کبھی ان عورتوں نے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھا ہوتا نا, اللہ کی قسم یہ کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ صحابیہ رسول ہیں. جنگ قادسیہ کے موقع پر آپ نے اپنے 4 جوان بیٹے پیش کر دیے تھے, اور بیٹوں سے پتہ کیا کہا تھا؟ اگر تم نے میرا دودھ حلال کرنا ہے تو ایک بیٹا بھی پیٹھ پھیر کے واپس نہیں آئے, میں سب کی شہادت دیکھنا چاہتی ہوں. صحابہ کرام کہتے ہیں اس مئی کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے جنگ قادسیہ کے اندر. جب ان کی لاشیں لائی گئی تو صحابہ کرام تعزیت کرنے لگے, بی بی اللہ تجھے صبر کی توفیق دے. بیوہ تھی, 4 جوان بیٹے تھے, بڑھاپے کا سہارا تھے, سارے چل دیے. فرمایا کہ نہیں مجھے یوں مت کہو, مجھے یوں کہو مائی تمہیں مبارک ہو, تم ایک نہیں 4 شہیدوں کی ماں ہو. مجھے یہ کہو, یہ کیوں کہتے ہو؟ مجھے یہ کہو تمہیں مبارک ہو, ایک نہیں. جب میں گلیوں سے گزرا کروں گی نا تو علاقے کی عورتیں پتہ کیا کہیں گی؟ دیکھو دیکھو وہ خنسا جا رہی ہے, 4 شہید نوجوان بیٹوں کی ماں جا رہی ہے. آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے جب ہمارے صدر پاکستان ایک عورت کو ایوارڈ دیتے ہیں. کس چیز کا ایوارڈ؟ جی ان کا ڈراموں کے اندر, فلموں کے اندر اتنا بڑا کردار ہے, ملک کا نام روشن کیا ہے. کہاں تک روشن کیا ہے؟ آج دنیا تم پر تھو تھو کر رہی ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات کی تھی, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھرتے رہیں گے, اللہ کی قسم پھرتے رہیں گے. پاکستان آج در بدر خوار پھر رہا ہے اور پھرے گا. ہم نے جہود و ہنوز سے توقع لگائی یہ ہمیں ترقی دیں گے. مدینے والے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارے مقدر میں ذلت و رسوائی ہے جب تک مدینے والے سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا. ہم مسلمان ہیں بھائی, ہم مسلمان ہیں. ہمارا تعلق مدینے والے سے ہے. ہماری تو سانسوں کے اندر جان بھی مدینے والے سے آتی ہے. ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا مدینے والے سے وابستہ ہے. ہم دنیا کے نظاروں کو کیوں دیکھیں؟ اللہ اکبر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے کہا جناب آپ کون ہیں؟ آپ شاعر ہیں, خطیب ہیں, آپ کیا چیز ہیں؟ علامہ اقبال نے پتہ کیا خوب بات کہی. اس نے کہا سنو, نہ تو میں شاعر ہوں, نہ میں خطیب ہوں, نہ میں مولوی ہوں, نہ کہ میں بڑا پیر ہوں. فرمایا کہ اقبال اس راستے کی گرد ہے, اقبال اس راستے کی خاک ہے کہ جو راستہ مدینہ طیبہ کو جاتا ہے. یہ اقبال کا جذبہ تھا, عشق مصطفیٰ کا. اقبال کوئی چیز نہیں ہے یارو, اقبال تو اس راستے کی مٹی ہے جہاں سے لوگ گزر کے مدینے کو جاتے ہیں. مصور پاکستان علامہ اقبال نے جو نظریہ پاکستان پیش کیا تھا, آج قوم نے اس کو اپنے نصابوں سے ختم کر دیا ہے. 9 نومبر کو علامہ اقبال کی چھٹی ہوتی تھی, وہ چھٹی ختم کر دی. اس لیے کہ علامہ اقبال نے جس طرح قوم کو بیدار کیا ہے نا, اللہ کی قسم آج تک ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا. ایسا اس نے جھنجھوڑ کے قوم کو بیدار کیا ہے. آج اس کا نصاب کتابوں سے نکال دیا گیا, اس کے اشعاروں کو دبایا جا رہا ہے, اس کی سوچ کو ختم کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ اگر اقبال کے شاہین پھر سے بیدار ہو گئے نا تو پھر وقت دور نہیں ہے جب بدر کے میدان میں صحابہ کرام جو گئے تھے ان کے نقش قدم پہ چل کے پھر سے اسلام کو کوہ ہمیہ تک لے کے چلے جائیں گے. جناب اقبال کے شاہین یہ تھوڑی جو کرکٹ میچ کھیلتے ہیں ہماری قوم, جناب یہ اقبال کے شاہین ہیں. اقبال نے شاہین ان کو تھوڑی کہا تھا. اقبال نے تو شاہین ان کو کہا تھا کہ جو حضور کے دین کی بات کرتے ہیں.
حضور کے دین اقبال نے ان کو شاہین کہا تھا، ان کو تھوڑی شاہین کہا تھا جو کبڈی کا میچ جیت کے آ جائے، تمغہ لے کے آ جائے۔ پھر ٹھیک ہے کربلا قیامت کے میدان میں کہنا مالک ان لوگوں نے ملک کا نام روشن کیا تھا، یہ جو ہے سلور کا جو ہے انعام ہے، یہ گولڈن کا ہے، یہ ٹرافی ہے، وہ پیش کرو گے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن تو اپنا اپنا اعمال پیش کرنا ہوگا۔ مالی ھذا الکتاب ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، جب قیامت کے دن نام اعمال ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا نا تو بندہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ یقول یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو میرے چھوٹے گناہ بھی نہیں چھوڑے، بڑے گناہ بھی نہیں چھوڑے، سارے لکھ دیے۔ بندہ اس دن اپنی کتاب کو کہے ہے افسوس یہ گناہ بھی لکھنا تھا۔ اپنے نام اعمال کو لوگ دیکھیں گے ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ کیا قیامت کے دن یہی لے کے جاؤ گے ٹرافیاں، یہ تمغے لے کے جاؤ گے، یہ ٹائٹل لے کے جاؤ گے، یہ شیٹیں لے کے جاؤ گے، کیا لے کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر خیر ہوگی تو جزا ملے گی، شر ہوگی تو سزا ملے گی، تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لوگوں تم بیدار ہو جاؤ۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس پر اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا، میں پھر ختم کر رہا ہوں۔ قوم اللہ کی قسم بربادی کی طرف جا رہی ہے، میں قسم کھا کے کر ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قوم بربادی کی طرف جا رہی ہے اور ان قریب اس گھڑے میں گرنے والی ہے جہاں سے قوم کو نکلنے میں صدیاں لگ جائیں گے۔ ہاں یہ لکھنے میری بات کو، قوم گرنے والی ہے۔ کیوں؟ دین کے ساتھ اس قوم نے دغا بازی کی ہے، دین کے ساتھ اس قوم نے دھوکہ کیا ہے۔ یہ قوم پستیوں کی اس راہ میں جانے والی ہے کہ جہاں سے نکلنا بھی چاہے گی تو پھر صدیاں لگ جائیں گی۔ آؤ دین کی طرف آؤ، دین کے لیے کام کرو، دین کے غلبے کے لیے کام کرو، اسلام کے لیے کام کرو۔ بندہ اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کرتا ہے نا، تو کبھی میں یہ کہتا ہوں لوگوں دین کے لیے بھی کچھ سوچا کرو، دین کے لیے سوچا کرو، پھر دین تمہیں کسی راہ میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قیامت کے میدان میں بھی دین آپ کو پکڑ کے لائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ جو بندہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے نا، قیامت کے دن پڑھنے والا قاری پیچھے ہوگا، یہ دو صورتیں آگے ہوں گی اور یہ دوڑتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی، مالک وہ جو پیچھے قاری آ رہا ہے نا یہ ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا، ہم تجھ سے اس کے بارے میں شفاعت کرتی ہیں، تو اس بندے کی بخشش فرما دے۔ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے وہ صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی، جھگڑا بمانا مالک کرم فرما، اس پر رحم فرما۔ قرآن کی صورتیں اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کریں گی، تمنا کریں گی، منت و سماجت کریں گے، مالک اس کی بخشش فرما۔ یارو ایک قرآن کی صورت آپ کی بخشش کروائے جسے آپ محبت کے ساتھ پڑھا کریں، اور جو بندہ دین کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہے، دین کے لیے مال بھی دے، اولاد بھی دے، وقت بھی دے، جان بھی دے، کیا وہ دین آپ کو بے آسرا چھوڑ دے گا؟ وہ دین آپ کو بے آسرا چھوڑ دے گا؟ دین نہیں چھوڑتا۔ دین تو بڑی کمال کی چیز ہے، اللہ کی قسم دین کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جو بندہ دین کے ساتھ ایک قدم چلتا ہے نا، دین اسے 70 قدم اور بلندیوں پہ لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا آزمودہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے۔ جو دین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، وقتی طور پہ تو آزمائشیں آتی ہی آتی ہیں، مگر پھر دین آپ کو وہ اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے کہ دنیا آپ کو دیکھنا بھی چاہے گی تو دنیا داروں کی دستاریں گر جائیں گی آپ کا مقام تکتے تکتے۔ دین کے ساتھ کبھی کھڑے تو ہو کے دیکھو یار، آسان سی مثال ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا، پھر کیا تھا؟ بلال کعبے کی چھت پہ تھے، قریش کے سارے سردار سر اوپر کر کے بلال کو دیکھ رہے تھے، ارے یہ بلال جسے کل تو کوئی پوچھتا نہیں تھا آج کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ کے سرداروں کی چیخیں نکل گئی، یار یہ بلال نے مشقتیں تو برداشت کی نا، تیری اسلام نے انعام کتنا بڑھا دیا۔ یہ تو دنیا میں انعام تھا اور پھر آخرت میں تو دیکھنے والا ہوگا۔
میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے حضور جائیں گے، اور حضور کی سواری کی لگام جس نے پکڑی ہوگی نا وہ بلال حبشی ہوگا۔ گویا کہ ایک طرح سے جنت میں سرکار تو مہمان خصوصی ہوئے، اور مہمان خصوصی کی آمد ہی پہلے آمد کہلاتی ہے، مگر بلال حبشی بطور خادم، بطور خدمت گزار سرکار سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، لگام پکڑی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امت کو پیغام دیا۔ بلال گمنام تھا نا، بلال کو کون جانتا تھا؟ ایک حبشی غلام تھا، مگر اسلام کی اس نے انگلی پکڑی، اسلام نے پکڑ کے سینے سے ہی لگا لیا، اسلام نے پکڑ کے سینے سے لگا دیا۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی ہجرتیں کرتے کرتے جب آئے نا سرکار کی بارگاہ میں، سلمان کو تو کوئی تھا ہی نہیں، نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ گھر بار کوئی بھی نہیں تھا۔ سلمان تو دین اسلام کی کھوج میں چلا تھا۔ جب سرکار کے پاس آیا نا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، سب رشتہ دار تھے۔ اب سلمان کا تو کوئی ہے ہی نہیں، پردیس میں بندہ ہو کچھ بھی ہو اپنے تو یاد آتے ہیں نا۔ اب سلمان کا کوئی بھی نہیں ہے، سلمان اکیلا ہے، مگر سلمان نے اسلام کا دامن پکڑا، اسلام نے تو سینے سے لگایا نا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، سلمان فارسی میرے گھر والوں میں سے ہے، سلمان فارسی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ کوئی یہ نہ کہ سلمان کا کوئی نہیں ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے۔ بھائی بتاؤ، سلمان فارسی کی وہ جو صدیوں کی محنت تھی، وہ جو ہجرتیں تھی، کبھی کس کے ہاں کبھی کس کے ہاں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سلمان کہاں سے گزر گیا۔ جب سرکار نے کہا کہ سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اللہ کی قسم سلمان کی تو صدیوں کی تھکاوٹ ہی اتر گئی ہوگی۔ حضور کہیں میرا غلام ہے، کمال کی بات ہے، میرا صحابی کمال کی بات ہے کہ میرے گھر والوں میں سے، پھر تو بات براء البراء ہے۔ یہ ہے اسلام کی شان۔ 2 قدم آگے آؤ، اسلام خود پکڑ کے سینے سے لگا دے گا۔ اور پھر دنیا کی پرواہ مت کرو، دنیا کیا کہتی کہنے دو، صاحبو دنیا کو کیا ہے۔ دنیا دار اس دن اس صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ محمد رسول اللہ کی صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آؤ دین کے ساتھ وفاداری کو، دین کے ساتھ کبھی غداری مت کرنا۔ اللہ کی قسم گنہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے غدار کے لیے معافی۔ دین کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرو، دین کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، دین کا کام کرو، جو کر سکتے ہو وہ تو آپ دین کا کام کریں۔ آپ کی جو استطاعت ہے، آپ کی جو توفیق ہے، آپ کی جو طاقت ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق دین کا کام کرتے رہیں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو دنیا میں کیسی برکتیں اور کیسی عزتوں سے نوازتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔